الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم حمزہ پتر عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی چرچا کریں گے۔ یہ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسدھ صحابی ہیں اور اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ ان کو اللہ اور اللہ کے سندیشتہ کا شیر کہا جاتا ہے، اسد اللہ و رسولہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے رشتے سے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو سویبہ نامی مہیلا نے دودھ پلایا تھا اور سن 2 نبوی میں یہ مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا بھی روچک ہے۔ کارن یہ ہوا کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ابو جہل آیا اور اس نے آپ کو پرتاڑت کیا، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے دھرم کے سمبندھ میں بھی اس نے بری باتیں کی۔ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہے اور آپ نے سہن کیا۔ عبداللہ پتر جدعان کی ایک لونڈی یہ سب کچھ اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے سب کچھ دیکھا، حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ یووا تھے اور شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب وہ اپنے شکار سے لوٹ رہے تھے تو اس نے ساری باتیں حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتائیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا کچھ کیا ہے۔ ابو جہل وہ سب کر کے وہاں سے اٹھ کے قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، ایک سبھا میں جا کر کے بیٹھ گیا، اور اسی سمے حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کے لوٹے، تیر کمان ساتھ میں لیے ہوئے تھے، ان کا دھنش، ان کا تیر سب ان کے ساتھ میں تھا، اور ان کی پرمپرا یہ تھی کہ وہ جب شکار کر کے لوٹتے تھے تو کعبہ میں جا کر کے پہلے طواف کرتے تھے اور پھر قریش کے لوگوں کی جہاں جہاں سبھائیں لگی ہوتی تھیں سب میں جا کر کے ملتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنے گھر جاتے تھے۔ جب عبداللہ پتر جدعان کی لونڈی نے یہ ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ ابو جہل نے کیسے تمہارے بھتیجے کا اتپیڑن کیا ہے، کیسے گالی دی ہے اور کیسے برا بھلا کہا ہے، تو ان کو سخت غصہ آیا، سخت کرودھ ہوا، اور وہاں سے سیدھے دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے، اور قریب تھا کہ اسے تو آج مار ہی ڈالیں گے، لیکن اس کے سر پہ زور سے کمان سے، اپنے دھنش سے زور سے اس کے سر پہ حملہ کیا اور اس کو زخم آیا، برا زخم آیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو محمد کو گالی دیتا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں محمد کے دھرم پہ ہوں؟ تجھے ہمت کیسے ہوئی، جرأت کیسے ہوئی کہ تو محمد کو برا بھلا کہے؟ تو اگر جواب دے سکتا ہے تو میری باتوں کا جواب دے۔ ابو جہل کے کٹمب کے لوگ، بنو مخزوم کے لوگ دوڑے کہ اس کا بدلہ لیں اور ابو جہل کی اور سے کچھ کریں، سہایتا کریں، پرنتو ابو جہل نے روک دیا، کہا رہنے دو، ابو عمارہ کو کچھ مت کہو، اللہ کی سوگند ہے میں نے ان کے بھتیجے کو آج بہت برا بھلا کہا تھا۔ تو
یہ گھٹنا کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے سندیشٹا نے اسلام پیش کیا اور کہا کہ یدی آپ میری پرسنتا چاہتے ہو تو اللہ کو پرسن کرو اور اللہ اسلام کو سویکار کرنے سے پرسن ہوگا۔ وہیں پر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سویکار کر لیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اور جب قریش کے لوگوں کو یہ سوچنا پہنچی تو پھر مسلمانوں کو بل ملا، اس سے ایک طاقت ملی، اور جو پہلے مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا وہ ستایا جانا کم ہو گیا۔ سدیو حمزہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سہایتا میں رہے، آپ کے ساتھ انہوں نے مدینہ پلائن کیا، بدر کی لڑائی میں موجود تھے، اور کیا کیا انہوں نے بدر کی لڑائی میں ان کا کیا بلیدان اور یوگدان ہے یہ پرسدھ ہے۔ اور پھر احد کی جب لڑائی ہوئی تو کیسے وحشی نامی ویکتی نے ان کو خنجر مار کر کے چپکے سے شہید کیا، اور اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کتنا دکھ ہوا یہ بہت مشہور ہے۔ یہ شوال سن 3 ہجری کی بات ہے جب یہ شہید کر دیے گئے، جب ان کی مرتیو ہوئی۔ یہ ان کی عمر، ان کی آیو 60 ورش سے کم ہی رہی۔ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نک نام دیا، ان کا لقب دیا اسد اللہ، اللہ کے شیر، اور ایسے ہی سید الشہداء بھی انہیں لقب دیا گیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔